السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہماری دہرائی کا اگلا موضوع مکالمہ نویسی ہے۔ مکالمہ نویسی کے حوالے سے ہم بہت سا کام پہلے بھی کر چکے ہیں۔ مکالمہ دو یا دو سے زائد لوگوں کی آپس کی گفتگو یا بات چیت کو کہا جاتا ہے۔ اسی گفتگو سے ہم اپنے خیالات، اپنی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور دوسروں کے خیالات سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، ان سے واقف ہوتے ہیں۔ مکالمہ دو طرح کا ہوتا ہے، زبانی اور تحریری۔ زبانی مکالمے وہ ہوتے ہیں جو آپ مختلف خاکوں، ڈراموں میں، اسٹیج پرفارمنس میں ادا کرتے ہیں، اور آپس کی گفتگو میں ہم جو روزمرہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں یہ مکالمے ہی ہوتے ہیں۔ تحریری مکالمے عمومی طور پر کہانیوں، افسانوں، ناول، ڈراموں، فلموں کے لیے لکھے جاتے ہیں، اور کسی بھی ناول، افسانے، کہانی وغیرہ کی کامیابی کا انحصار اس کے مکالموں کی مضبوطی پر ہوتا ہے کہ وہ کتنے شاندار قسم سے اور مربوط ربط کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ مکالمہ نویسی کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سطح پر، جس طرز پر، جس درجے پر، یعنی جس کلاس کے حوالے سے مکالمہ نویسی کر رہے ہیں، آپ کو ویسے ہی الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے۔ جیسے دو دوستوں کے مابین مکالمہ ہے تو چونکہ دوستوں میں آپس میں بے تکلفی ہوتی ہے تو آپ کے الفاظ بالکل بھی فارمل نہیں ہونے چاہیے، روایتی نہیں ہونے چاہیے، بلکہ بے تکلفانہ انداز ہونا چاہیے۔ اگر مکالمہ کسی بڑے اور چھوٹے کے درمیان، یا فرض کر لیجئے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان ہے، تو آپ کو الفاظ اور لہجہ اسی حساب سے تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی لیول، کسی بھی کلاس، کسی بھی درجے کے لیے آپ مکالمہ نویسی کرتے ہیں تو آپ کو ان کی شخصیت اور ان کے کردار کے حوالے سے مکالمے کے الفاظ میں رد و بدل کرنا ہوتا۔ مکالمہ نویسی کا دوسرا اصول یہ ہے کہ کبھی بھی کسی ایک شخص کے مکالمے لمبے لمبے اور عالمانہ فاضلانہ نہیں ہونے چاہیے کہ بڑی بڑی باتیں ہانکی جا رہی ہیں اور بڑی علمیت پر بات ہو رہی ہے اور دوسرا ہوں ہاں کر رہا ہے اور اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے، بلکہ دونوں لوگوں کو بولنے کا ایک جیسا موقع دینا چاہیے اور دونوں کے الفاظ میں تناسب ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مکالمہ نویسی میں، چونکہ آپ اب 7th کلاس میں ہیں، سو آپ کے الفاظ بھی اس حساب سے بڑے میچور ہونے چاہیے۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ مکالمہ نویسی میں رموز اوقاف کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے نمبر ملتے بھی ہیں اور کٹتے بھی ہیں۔ رموز اوقاف آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، جیسے فل سٹاپ، کوما وغیرہ، آپ اردو میں ان کو کر چکے ہیں۔ ختمہ، سکتہ، وقفہ، واوین، کوسین، یہ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں، ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مکالمہ نویسی کا ایک اہم جزو ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے پاس ایک موضوع ہے، ہمارے ٹی وی ڈرامے نئی نسل کی تباہی ہیں۔ یہ دو دوستوں کے مابین مطلب درمیان، آپس میں مکالمہ ہے کہ وہ آپس میں اس موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ جی مکالمہ نویسی شروع کہاں سے کرتے ہیں، اور آپ شروع میں ایک منظر بھی بنا سکتے ہیں اور اس منظر کو آپ بریکٹس میں یعنی کوسین میں لکھتے ہیں، اور چونکہ وہ مکالمے کا حصہ نہیں ہوتا اس لیے اس کو الگ سے تحریر کیا جاتا ہے۔ یہاں اس کے لیے کچھ اہم نکات آپ کو دیے جا رہے ہیں، جن میں پہلا ہے فیشن پرستی، یعنی فیشن کی طرف بے جا بھاگنا، اندھا دھند تقلید کرنا، پیروی کرنا، اور یہ نہ سوچنا کہ یہ اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا، یا یہ مناسب ہے یا نہیں مناسب، لیکن ان کو دیکھ کر کہ یہ آج کل یہی چلتا ہے اور ٹی وی پر ہر کوئی یہی پہنتا ہے، یہ استعمال کرتا ہے تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر بے راہ روی۔ بے راہ روی سے مراد ہے کہ سیدھے راستے سے بھٹکنا، گمراہی۔ اب گمراہی میں بہت ساری چیزیں یہاں پر آ جاتی ہیں، آپ آپس میں ڈسکس کر لیں گے کہ کس طرح سے ڈرامے، جو آج کل کے ڈراموں کے حوالے سے آپ بات کریں گے کہ ان میں علمی لحاظ سے، ادبی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے کوئی ایسا سبق نہیں ملتا کہ جن سے ہم اپنے سیدھے راستے کا تعین کر سکیں۔ تیسری چیز ہے غیر فطری رویے۔ غیر فطری رویے اس طرح سے کہ عموماً ڈراموں میں اس قسم کے رویے دکھائے جاتے ہیں جو عام زندگی میں نہ تو اپنائے جاتے ہیں اور نہ اپنائے جا سکتے ہیں، ہر رشتے، ہر طرز کے حوالے سے، تو آپ کو ان پر بھی بات کرنی ہے۔ چوتھی چیز جو بنیادی ہے، بے حیائی اور فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے، اور یہ کس لیے ہے یہ بھی آپ اندر بات کریں گے۔ پانچویں چیز ہے وقت کا ضیاع۔ وقت ضائع ہوتا ہے اور حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وقت چونکہ ایسی چیز ہے جو واپس نہیں آتا، تو آپ
وقت کو ہمیشہ ان کاموں میں استعمال کرنا چاہیے کہ اگر وہ ان پر خرچ ہو بھی رہا ہے، صرف ہو بھی رہا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ، کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ مل رہا ہے. اگر نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ضائع ہو گیا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کچھ ایسی چیز دیکھ رہے ہیں، ایسے ڈرامے دیکھ رہے ہیں جن سے آپ کو کوئی اخلاقی سبق حاصل نہیں ہو رہا، تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ یہ آپ کے وقت کا، آپ کی سوچ کا، آپ کی صلاحیت کا بالکل ضیاع ہے. اب آپ ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپس میں دو دوستوں کے مابین مکالمہ تحریر کریں گے. اندر آپ کچھ ڈراموں کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں وقت میں یہ ڈرامہ تھا تو تم نے دیکھا، اس میں یہ تھا. ایک دوست، بعض اوقات مباحثہ ہوتا ہے چونکہ ایک دوست نفی کرتا ہے اور بالآخر وہ اس کی تائید کرنے لگتا ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو. تو یہ بڑا اچھا سا آپ نے مکالمہ، اور مکالمہ آپ کا چونکہ یہ دو لوگوں کے مابین ہے تو آپ کے کم از کم 20 مکالمے، یعنی 10 ایک کے اور 10 ایک کے مکالمے ضرور ہونے چاہیے. جیسے آپ کا کام مکمل ہو جائے اپنے اساتذہ کو چیک کرواتے جائیے. شکریہ.